آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبرائیل لیلۃ النصف من الشعبان، 15 شعبان المعظم کی رات تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، میری بارگاہ میں جبریل امین اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام محبت لے کر حاضر ہوئے۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه الليلة لیلۃ تفتح فیہا السماء، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو رات ہے نا، آج کی رات جو میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وابواب الرحمہ، اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ فقم، آپ آرام نہ کریے، آپ سوئیے نہیں، لیٹیے نہیں، بلکہ آپ اٹھیں، وصلی، اور اللہ کے حضور نماز ادا کریں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جب وہ اللہ کے حضور لوٹنے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو یعنی کہ سو کر نہ گزارا جائے، بلکہ اس رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گزارا جائے، کیونکہ اس رات میں ہم سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے آسمان کے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اٹھیں اور نماز ادا کریں، ورفع راسک، اور اپنا سر اٹھائیں، ویدیک الی السماء، اپنے سر کو اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ایسے بلند فرمائیں۔ فقلت یا جبرائیل ما هذه اللیلہ، جب جبریل نے آ کر اس رات کی افادیت بیان کی، یا رسول اللہ یہ رات سونے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اپنے سر کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے آسمان کی طرف اٹھائیں۔ جب اتنا نقشہ جبریل نے کھینچا تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ سرکار نے عذرائے تعجب جبریل کی بارگاہ میں سوال کیا، اے جبریل بتاؤ یہ کون سی رات ہے جس رات کی اتنی تم اہمیت بیان کر رہے ہو؟ فقال، تو جبریل کہتے ہیں هذه لیلۃ یفتح فیہا 300 باب من الرحمہ، یا رسول اللہ یہ عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولا کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی 300 دروازے کھولتا ہے۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی جو مشرک نہ ہو۔ مشرک کی تو کسی صورت میں معافی ہو ہی نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو جب وہ شریک کرتا ہے، ان اللہ یغفر ما ان اللہ لن یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اور اس کے علاوہ جو شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ الا من کان ساحرا او کاہنا او مشاہنا او مدمن خمر او مصرا علی الزنا او آکل الربا او آکل والدین او النمام او قاطع الرحم، یہ کچھ لوگ ایسے بیان کیے یا رسول اللہ مشرک کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ معاف کیا جائے، اس کو تو ہر حال میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں جو ان گناہوں پر مصر اور عادی ہوتے ہیں اور یہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ و استغفار بھی نہیں کرتے، فرمایا یہ لوگ بھی اس رات میں معاف نہیں کیے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کی جو معافی ہے یہ مشروط ہے اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کے ساتھ۔ جو مشرک ہے اور وہ مشرک حالت شرک میں اگر مر جاتا ہے تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور اس کو ہر حال میں جہنم میں ڈالا جاتا ہے، لیکن فرمایا جو بندہ جادوگر ہو، جو جادو کرے یا جادو کروائے، وہ بندہ اس رات میں معاف نہیں ہوگا۔ او کاہنن، یا جو کاہن ہو، جو کہانت کرتا ہو، جو لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کی قسمتیں بتاتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی
میں تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تیری 2 شادیاں ہوں گی، تیرا کاروبار بڑا چمکے گا، تیرے آنے والے دن بڑے اچھے ہوں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے، ہاتھ دکھائے اور ہاتھ دکھا کر اس بندے سے اپنا حال پوچھے اور جو وہ حال بتائے اس پر یقین کر لے، فرمایا گویا اس نے محمد کی بھی تکذیب کی، محمد کے قرآن کی بھی تکذیب کر دی ہے۔ گویا اس کا نہ مجھ سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ دین اسلام سے تعلق ہے۔ جو بندہ کاہن کے پاس جا کر ہاتھ دکھا کر اپنی تقدیر جاننے کی کوشش کرے اور وہ بندہ جو اول فول بغ دے اور اس پر یہ یقین کر لے، فرمایا اس نے قرآن کی بھی تکذیب کر دی ہے، اس نے اسلام کی تکذیب کر دی ہے۔ پھر دوسرا درجہ سرکار نے فرمایا جو بندہ خالی ایسے بندے کے پاس جا کر بیٹھے، وہ بندہ کس قدر منحوس ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کس قدر بندہ لعنتی ہے جو بندہ کہانت کرتا ہے، کیونکہ کاہن کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا۔ حضور میں جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے، ہاتھ نہ دکھائے، خالی اس کے پاس جا کر بیٹھ کر لوٹ آئے، فرمایا 40 دن اللہ پاک ایسے بندے کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو گویا کاہن کے پاس جانے سے بھی منع کیا۔ ہاتھ دکھانا تو کجا، ہاتھ دکھا کر اپنی تقدیر کا علم لینا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو بندہ ہاتھ دیکھتا ہو، تمہیں معلوم ہو کہ یہ بندہ لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کی قسمتیں بتاتا ہے اور تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے، فرمایا یہ بندہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ جو بندہ ایسے بندے کے پاس بیٹھ کر آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نعوذت کی وجہ سے اس بندے کی 40 دن تک عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ فرمایا مشرک معاف نہیں کیا جائے گا اس رات میں، لیکن مشرک کے علاوہ جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، وہ بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ او کاہنن، یا جو کاہن ہو، جو کہانت کرتا ہو، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ او مشاہنن، یا جو چغل خور ہو، جو چغلیاں اٹھاتا ہو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، 2 مسلمان بھائیوں میں ہر ٹائم آگ لگائے رکھتا ہے، فرمایا جو مشاہن ہے وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ او مدمن خمرن، یا جو شراب پیتا ہے۔ پتہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شراب کا رس کیا ہے، شراب کو پیتا ہے، فرمایا جو عادی شرابی ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ او مصرن علی الزنا، یا جو عادی زانی ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، وہ بندہ بھی اس یا وہ رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور معاف نہیں کیا جائے گا۔ او آکل ربا، یا جو سود کھانے والا ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ او آکل والدین، ماں باپ کا نافرمان اس رات میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ او النمام، او قاطع رحم، چغل خور اور جو خونی تعلقات توڑتا ہے، جو خونی رشتے توڑتا ہے، اپنے داد کے نان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، پیار محبت اور حسن سلوک نہیں کرتا، یہ تمام وہ گناہ گار ہیں جو اس رات میں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ، ان سب کو معاف نہیں کیا جائے گا حَتَّى يَتُوبُوا، یہاں تک کہ یہ سب توبہ کریں۔ جو جس گناہ میں ملوث اور مبتلا ہے اس گناہ سے اس رات اللہ کے حضور آ کر گر گرا کر رو کر توبہ کرے، معافی مانگے کہ یا اللہ آج سے پہلے میں یہ برا کام کرتا رہا ہوں، لیکن آج تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مالک آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا جو بندہ اس رات میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یہ جو جتنے گناہ گار ہیں، جادوگر ہے، کاہن ہے، مشاہن ہے، مدمن الخمر ہے یعنی شراب پینے والا ہے، زناکار ہے، سود کھانے والا ہے، ماں باپ کو رلانے والا ہے، اور جب وہ اپنے خونی تعلقات توڑنے والا ہے، جو قطع تلقی کرنے والا ہے، فرمایا جو بندہ ہو یہ اس رات میں معاف تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آ کر اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر لے پھر اللہ اس بندے کو نامراد بھی رہنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا لا یغفر لہم حتی یتوبوا ویترکوا، خالی توبہ ہی نہ کرے بلکہ توبہ کر کے ایسے اس گناہ سے دور ہو جائے جیسے منہ سے نکلی ہوئی کلمات دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔
جانور کی کھیری سے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس جیسے نہیں جاتا، ایسے اس بندے کا اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا مشکل ہو، جیسے یہ چیزیں لوٹ کر اس طرف نہیں لوٹ آتی، ایسے یہ بندہ دوبارہ اس رات کے بعد اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے اس رات کی افادیت اور اہمیت بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سرکار نے وضو فرمایا، پھر سرکار دو عالم نے اللہ کے حضور سر جھکایا، فصلی، سرکار نے نماز ادا کی، وبقا فی سجودہ، حضور جب سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، سرکار رونا شروع ہو گئے، وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور سجدے میں جا کر اس رات اللہ کے حضور کیا کہتے ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن حضور 15 شعبان کی رات کو جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور جب نماز کے لیے سر سجدے میں جب وہ رکھا تو سرکار فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عقابکا، اے میرے پیارے خدایا میں تیرے عقاب، تیری سزا، تیری آگ جو جہنم کی ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وسخط کا، اور تیری سختی سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، ولا احصی ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک، مالک جیسے تو اپنی آپ تعریف کرتا ہے میں ایسے تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو میں نے تیری حضور تعریف کی ہے مالک اس تعریف کو قبول فرما لے، اور مالک اس تعریف کی برکت سے مجھ محمد کو دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرما دے۔ حضور رحمت عالم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کائنات کے دولہ ہیں، حضور رحمت عالم جو کہ بخش بخشائے اور معصوم ہیں، ان کا یہ کام در حقیقت اپنی امت کے لیے ایک سبق اور ایک پیغام ہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے اسلام کا دم بھرنے والو، اس رات کو معاذ لغویات میں، لاو و لاب میں، برائیوں میں، موبائل کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ، انٹرنیٹ پر نہ گزارنا۔